کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والے اور درود پاک پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر عطا کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامکارۃ القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خلیفہ امیر سنت الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ سیدی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رجب شریف کی آمد کے حوالے سے امیر اہل سنت کے کیا جذبات ہوتے ہیں، کچھ یہ بھی ارشاد فرمائیں، اور ہماری کیا تیاری ہونی چاہیے اپنی زندگی میں، کیا بدلاؤ لانے کے اعتبار سے، کیا بہتری لانے کے اعتبار سے ہمیں غور و فکر کرنا ہے، کچھ اس پر بھی ارشاد فرمائیں۔ رجب شریف کا جو ہے نا، وہ امیر سنت فرماتی ہے یہ رمضان کا گیٹ وے ہے، سبحان اللہ۔ کہ جیسے رجب آتا ہے نا تو اب کیا ہے کہ وہ اب سمجھے گا بن قریب رمضان کی آمد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا ارشاد فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو یہ دعا رجب شریف میں پڑھنا سنت ہے۔ صحیح۔ اب چونکہ یہ جو ہے وہ رمضان کا ایک بالکل اشارہ ہے، رجب گیٹ وے ہے، بالکل قریب ہے نا رمضان، اور دوسرا یہ کہ یہ ماہ حرام بھی ہے رجب، کہ جو حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں ایک رجب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ جو 3 مہینے نا، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ تینوں ایک ساتھ ہیں، اور رجب جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ تو ہے یہ چاروں ماہ حرام، اور یہ وہ حرمت والے مہینے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کفار بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ حرمت والے ہیں یعنی احترام والے ہیں۔ احترام والے ہیں، حرمت والے، احترام والے۔ یہ جو کفار تھے نا کہ جو بات بات پہ ایک دوسرے کو مار دیتے تھے، تو وہ بھی رجب شریف میں، رجب میں اور یہ محرم میں اور ذی قعدہ اور ذو الحجہ میں جو ہے وہ جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، قتال وغیرہ نہیں کرتے تھے، یعنی یہ احترام کرتے تھے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان ہے، اس کی کتابوں اور اس کے صحیفوں پر ایمان ہے۔ تو ہمیں تو بدرجہ اولا جو ہے وہ ان مبارک مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام کیسے ہوگا حضور؟ ہاں، یہ بھی ایک سوال ہے، بالکل۔ اس میں دیکھیں کہ اگر معاذ اللہ کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے صحیح، تو وہ یہ گناہ چھوڑ دے رجب شریف میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ چاہے کوئی بھی گناہ ہو، کوئی کسی برائی میں مبتلا ہو تو اس کو چھوڑ دے احترام کرتے ہوئے، اور کوئی بید نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ یہی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، یعنی رحمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، نہ کہ قیمت طلب کرتی ہے۔ دوسرا یہ، اس مہینے میں رجب شریف میں عبادت میں اضافہ کر دیا جائے، نوافل کی کثرت کی جائے، تلاوت قرآن کی جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں، نفل روزے رکھے جائیں، سبحان اللہ، کیونکہ اب رمضان شریف آ رہا ہے تو اپنے آپ کو ویسے ہی تیار کرنا چاہیے رمضان کے لیے۔ یا مرحبا۔ اگر کوئی یہ نہیں کرتا، مثال کے طور پہ کوئی تلاوت اگر اضافی نہیں کرتا، تلاوت جو عام مہینے میں کرتا تھا یا ذکر و اذکار عام مہینے میں کرتا تھا، وہ اگر نہیں کرتا یا روزے نہیں رکھتا، ایک بھی رجب کا روزہ نہیں رکھتا، تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ البتہ جو گناہ کر رہا تھا تو وہ تو ویسے ہی ظاہر ہے کہ وہ جب بھی کرے، رمضان میں کرے رجب میں کرے، وہ تو گناہ گار ہے، بلکہ رمضان میں تو گناہ کا وبال زیادہ ہے۔ جی، حرمت والے مہینوں کے حوالے سے حرمت بھی والے مہینوں میں بھی گناہ کا وبال زیادہ ہے، جی، اس میں بھی جو ہے وہ گناہ سے بچنا ہے، زیادہ بچنا ہے اس میں۔ صحیح۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تلاوت نہیں بھی کر رہا، نوافل نہیں بھی پڑھ رہا تو گناہ نہیں ہے، ہاں، نفل لیکن عبادت اگر نہیں کرتا جی تو گناہ نہیں ہے۔ جی، لیکن ایک ثواب سے محرومی تو ہے نا حضور، کہ ایک کام جس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، یا کیپیسٹی بھی موجود ہے، موقع بھی موجود ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس کو مینیج بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس پر توجہ نہ کرنا، تو اس کو کہیں گے کہ ثواب سے محرومی بہرحال ہو رہی ہے۔ دیکھیں ثواب سے محرومی تو ظاہر ہے کہ جمعۃ الاخری میں بھی ہے،
اگر وہ اس مہینے میں بھی نہیں کرے تو اس کو وقت ہے اور نہیں کر رہا نفل، تو ثواب سے تو محروم ہی ہے۔ رجب میں تو یہ عرض کروں گا کہ موقع نکالنا ہے، واہ، تلاوت کے لیے موقع نکالنا ہے، وقت مخصوص کرنا ہے۔ یا اگر بندہ روزانہ تلاوت کرتا ہی ہے تو اس میں وقت نکال کر تلاوت کے ڈیوریشن بڑھا دینا ہے، روزے بڑھا دینے ہیں، ذکر و اذکار بڑھا دینے ہیں، نوافل بڑھا دینے ہیں، اس میں وقت نکال کر کریں۔ امیر اچھا، پھر چونکہ رجب جو ہے نا یہ پھر آخری مہینہ یوں بھی ہے کہ دیکھا جائے تو چونکہ 15 شعبان اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، اعمال نامہ جی یہ تبدیل ہوتے ہیں، جی تو ہمارا آخری مہینہ ایک ایسا گزرے جی کہ ایک تو ویسے ہی ماہ حرام اور پھر یہ ہمارا عبادت میں گزرے، تاکہ نامہ عمل ہے یہ مہینہ تو لکھا جائے عبادت والا، صحیح پھر رمضان بھی ہے۔ صحیح۔ تو یہ یعنی اس عبادت کرنا شروع کرے اور پھر اس کو زندگی کے اندر اس کو ایڈ ہی رکھے، اس پھر یہ نہیں کہ دوبارہ مہینہ تبدیل ہو بندہ بھی تبدیل ہو جائے۔ نہیں دیکھیں، اور یہ اصل میں جو نا ہمارے یہاں ایک ذہن بنا ہوا کہ نہیں وقت نہیں ملتا تو یوں نہیں ہوتا یوں نہیں ہوتا، تو دیکھیں کہ جب بندہ خوش گپیوں میں وقت گزار دے گا، کھیل کود میں گزار دے گا، موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے وقت گزار دے گا، یا موبائل پر ہی لگا رہے گا، وقت اسی میں صرف کرے گا، تو اس کو وقت کہاں سے ملے گا؟ اب وہ تو یہی کہے گا چونکہ وقت نہیں ہے۔ گیم بندہ کھیلتا ہے جی اس میں ظاہر ہے کہ وقت تو صرف ہوا نا، اس کا مصروف تو ہے نا، اگرچہ کہ غلط ہے یہ، کیونکہ بعض کو اس کا تجربہ جہاز وغیرہ میں ہوتا ہے کہ یوں دیکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات موبائل اچھا برابر میں بیٹھا بھی ہے وہ بھی لگا ہوا ہے۔ اب جو جہاز میں تو جب فضا میں بولنا ہوتا تو نیٹ تو نہیں چلتا ہر جہاز میں، جہاں چلتا بھی ہے وہاں ملتا بھی نہیں ہے، بعض اوقات کیپیسٹی اس کی جو ہے نا وہ بالکل لمیٹیڈ ہوتی ہے، جی بالکل۔ تو اب چونکہ بعض قیمت کے اوقات اعتبار سے بھی ہائی ہوتا ہے اور بالکل کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ بالکل مقدار کے اعتبار سے بھی کم ہی ہوتا ہے۔ جی، تو بعض اوقات جو ہے نا یوں بندے کا موبائل یوں نظر پڑ جاتی ہے، صحیح ویسے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کے موبائل پر نظر نہ پڑے۔ اب تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے وہ اسکرین وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں نا برابر والے کو نظر نہ آئے، وہ بعض کو یوں کھیلتے کھیلتے بندہ جو ہے نا اب یہ بھی ہوتا کہ جو ہے نا وہ اچھل پڑتا ہے، یوں ہاتھ لائے گا، یوں ایسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک بار میں آ رہا تھا، سفر کر رہا تھا، تب ایک شخص یوں اچھل پڑا، اللہ اکبر۔ سمجھ تو گیا کہ ہوا کیا ہے، تو میں نے کہا سو ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی خیریت تو ہے، کیا ہو گیا اچانک بیٹھے بیٹھے آپ کو؟ تو یہ بھی ہوتا ہے، پھر کیا کہا اس نے جی؟ کچھ اچھا کچھ نہیں کہا۔ کیا کہے گا بیچارہ، کہا بس وہ میں یوں کھیل رہا تھا یوں سو یوں ہو گیا۔ میں نے کہا تو یہ بھی پھر ہوتا ہے کہ سب بندے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا اس کو اچانک، چونکہ وہ میرے برابر میں بیٹھے ہوتے اس لیے میں نے کہا بھائی خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ تو خیر اپنا وقت جو ہے نا مینیج کرنا چاہیے، جب ہم ان فضولیت میں جو وقت برباد کریں گے نا تو پھر وقت ملے گا ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اپنا وقت جو ہے وہ اچھے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امیر سنت نے گزشتہ مدنی مذاکرے کے اندر روزے رکھنے کی بھی ترغیب جو ہے وہ دلائی ہے اور کارکردگی جو ہے مجلس اس کے اصلاح اعمال کو اصلاح اعمال، جی ہاں، جی کہ ان کو جو وہ کارکردگی جمع کرائی جائے، جی۔ بالکل۔ آپ کا تو معمول ہے کہ آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے ہیں، تو رجب شریف میں بھی آپ کا یہی معمول رہتا ہے؟ جی ہاں، صحیح، یعنی یوں 15 دن رجب شریف کے بھی آپ کے روزے میں گزرتے ہیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ الکریم۔ یا مرحبا۔ اللہ ہمیں بھی روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں حضور ابھی جیسے سردیوں کے دن بھی ہیں، امیر سنت نے ترغیب جو ہے وہ دلائی کہ دن جو ہے وہ چھوٹے ہیں، روزہ رکھنا بھی جو ہے وہ آسان ہے۔ ہمارے کافی ملک روزے میں، جی ایشیا میں، جی یعنی جو علاقے ایشیا میں وہ علاقے جو خط استوا سے دور ہے، صحیح جیسے سیلون ہے یہ خط استوا کے قریب ہے، تو یہاں دن رات برابر ہے، دن بھی 12 گھنٹے رات بھی 12 گھنٹے۔ تھائی لینڈ بھی قریب ہی ہے، وہاں پہ بھی دن رات تقریباً برابر آپ کو ملیں گے۔ صحیح۔ خط افریقہ میں استوا کیا ہوتا ہے سر؟ یہ خط استوا جو اس کو ایکویٹر بھی کہتے ہیں انگلش میں، ایکویٹر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک ملک میں جو نا ایکویٹر ہے، کئی ممالک میں، تو وہاں جانا ہوتا ہے ایکویٹر کے پاس، تو اس میں وہاں جو انہوں نے بتایا، معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایکویٹر یہ جیسے ہمارے یہاں جب پانی گرتا ہے نا تو یوں رائٹ سائڈ گھومتا ہے، خط استوا کے پار ساؤتھ میں جو پانی گھومتا ہے وہ گرتا ہے تو وہ یوں گھومتا ہے، اور جو خط استوا ہے اس سے پانی نہ یوں گھومے گا نہ یوں ڈائریکٹ گرے گا، اللہ اکبر۔
تو جو ہمارے جو نماز کے جو چونکہ سورج کی چال جو ہے نا، نماز کے اوقات کا تعلق سورج کی چال سے ہے۔ ٹھیک، جب سورج جب اس طرف ہوگا تو یہاں سردی ہوگی، اب جب یہ اس طرف ہوگا تو یہاں سردی تھی تو یہاں اب گرمی ہو جائے گی، اور یہاں گرمی تھی تو یہاں سردی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح دن رات بڑے ہوتے ہیں۔ تو جو ممالک خط استوا کے پاس ہے نا، تو ان میں وہ سورج کی چال تبدیل نہیں ہوتی، تو ان میں دن رات ایک ہی رہتے ہیں، موسم بھی تقریباً ایک ہی رہتا ہے، وہ بھی تبدیل خاص تبدیل نہیں ہوتا، موسم تبدیل ہوتا ہے مگر اتنا تبدیل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو ان ممالک کا یہ ہے۔ ایکویٹر کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں بندے کا جو وزن ہے اس میں بھی کوئی فرق آتا ہے، کوئی اس حوالے سے کوئی؟ ہاں، اس کا جو مجھے جو تجربہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز جیسے گرائی، نارتھ میں گرائی تو وہ آہستہ آہستہ گری، ساؤتھ میں گرائی نا تو وہ فوری گری۔ اچھا، چلنے میں محسوس ہوتا تھا، جیسے نارتھ میں ہم چل رہے ہیں تو اتنا بھاری نہیں ہے، ساؤتھ میں چل رہے ہیں تو تھوڑا پاؤں بھاری ہے، یعنی وہ سمجھے کہ یہاں نارتھ میں اگر 100 قدم مثال دے رہا ہوں 1 منٹ میں چلے گا، تو ساؤتھ میں جو ہے نا وہ 90 قدم 1 منٹ میں چلے گا، یوں سمجھ لیجئے 90 یا 85۔ اب ایسے چونکہ جہاز کے ذریعے جانا ہوتا تھا ساؤتھ والے ایریا میں تو اتنی سمجھ پڑتی نہیں تھی، جو وہاں یہ تجربہ کیا کہ جیسے ہی وہاں قدم اٹھائے تو یہ بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کیا اس کی حکمت واللہ اللہ عالم وہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بظاہر لیکن حضور ایک تو چیز ہمیں ظاہر ہے کہ تو ہمیں پتہ ہے جی کہ سب کو تو نہیں ظاہر کہ یہ مذہبی لوگوں کو پتہ ہے، خط استوا کے حوالے سے ان مانو کر کے نماز کا تعلق اس سے ہے کہ دن رات جو ہے نا وہ بڑے چھوٹے اس سے ہوتے ہیں، اس کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہو گئی بار حضور، یہ ساؤتھ پول ہے یا نارتھ پول ہے جی یا ایکویٹر ہے، جو بھی ہے یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، بالکل، اور وحدہ لا ورنہ شریک وہ ہے نا جی کہ جیسے اگر 2 خدا ہوتے جی تو وہ جو میں مثال دے رہا ہوں، جی نقل کفر نہ باشد، مثال دے رہا ہوں، جیسے وہ ہے نا کہ 2 خدا ہوتے تو ایک کہتا نہیں ابھی صبح، ایک کہتا ابھی کہتا ہے شام، تو جو اس پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے، ایک کہتا نہیں ادھر جو ہے نا وہ ساؤتھ پہ جو ہے نا وہ جون جولائی میں جو ہے نا وہ گرمی ہونی چاہیے، اور نومبر دسمبر میں جو ہے نا نارتھ میں جو ہے وہ سردی ہونی چاہیے، جھگڑا ہوتا نا۔ صحیح وہی کہ خدا ایک ہی ہے، ایک تو ایک ہے، پہلے تو ایک ہے کہ کوئی تو ایک ہے کہ جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور جو ہے وہ ایک ہی ہے، وحدہ لا لا شریک شریک لہ، سبحان اللہ کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کو کوئی شریک نہیں۔ جی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کا قرآن پاک میں مقولہ ہے کہ میں جو مردے جلاتا ہوں اللہ کے عطا سے، اور مادہ زاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں۔ تو یہ جو بھی ہے، چاہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایسے معجزے ثابت ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے زندہ فرمائے۔ کیے جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ان کا واقعہ ہے نا جی کہ ان کو آپ نے زندہ فرمایا۔ چاہے ایک کا جو ہے وہ ہاتھ ٹوٹ گیا تو آپ نے ہاتھ جوڑ دیا، پھر یہ کہ اونٹ سے کلام فرمانا، ہرنی سے بات چیت کرنا، تو یہ جو بھی کمالات ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ صحیح اسی طرح غوث اعظم کو لے لیں یا دیگر اولیاء کرام رحمہ اللہ رحمہ اللہ السلام کو لے لیں، تو ان سب کو جو بھی طاقت عطا فرمائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، صحیح کہ اس کے عطا کے بغیر کوئی کچھ نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اب یہاں یہ ہے کہ حقیقی جو ہے نا مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، سبحان ورنہ تو ظاہر اس آیت کو ہم دیکھیں تو نہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں دنیا میں رہتے ہوئے، نہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں، کہ زندہ بھی دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا۔ جی تو وہی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تو میں نے آپ کی مدد کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی آپ نے میری مدد کی۔ جی تو انبیاء کرام علیہم السلام نے جو بھی ان کے جو بھی کمالات ہیں وہ سب اللہ کی عطا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی مدد خدا ہی ہے ہاں، مدد کہ خدا ہے، اللہ کریم نے ہمارے مددگار پیدا فرمائے۔ بالکل بالکل سبحان اللہ، بالکل۔ یا مرحبا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان بھی ہوا، سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر بندہ جب یہ چیزیں دیکھے تو یہ دیکھ کر محبت الہی کے اندر کیا کرے، اضافہ کرے، اور اپنے ایمان کو مزید کیا کرے، پختہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ محبت الہی میں اضافہ بھی کرے اور غور و فکر کرے، یہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو بناوٹیں ہیں، جو اس نے اشیاء پیدا فرمائے، جو اس کے کمالات ہیں، جو اس کی قدرت ہے، تو ان میں غور و فکر کرے، کیسے بھی ذکر کہا گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر بالقلب۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ جی کون؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کسی کی نماز عشاء قضا ہو گئی ہو تو کیا فرض کے ساتھ وتر کی قضا بھی لازم ہے؟ جی ہاں، اگر معاذ اللہ عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو فرض بھی وہ قضا کرے گا اور وتر بھی قضا کرے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر نماز بندے سے کیوں رہ جاتی ہے؟ نماز بندہ کیوں قضا کر دیتا ہے؟ کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں کہ دیکھا جائے تو اکثریت مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جن کا قضا کا ذہن ہے یہ بھی ایک دینی ماحول کی برکت ہے کہ ان کو یہ سوچ ملی کہ ہم قضا کر لیں۔ ان سے تو یہ بہتر ہے کہ جو نہیں پڑھتے بالکل ہی، جن کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ بخیر بندے کو جو نا وہ کھانا بھلے قضا ہو جائے، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ، بندہ یہ ذہن رکھے، کھانا بندہ بعد میں کھا سکتا ہے، نماز بعد میں نہیں پڑھ سکتا وقت کے اندر، اب وہ قضا ہو جائے گی، وقت گزر گیا اب تو وہ پھر قضا اب ہو جائے وہ گی۔ قضا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بلکہ نماز سے سستی کرنے پر بھی وعید آتے ہیں نا، جی قضا تو دور کی بات ہے، جی سستی کرنے پر بھی وعید ہیں۔ جی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، چونکہ وہ مالک ہے، وہ ہم پر جو چاہے فرض کر دے، وہ مختار ہے، وہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ مالک ہے، وہ ہمیں جیسا وہ رکھے، جس حال میں رکھے، تو اس نے ہمیں 5 نمازیں فرض کی ہیں، ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے، کہ اس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں پڑھ لوں گا، یہ بھی جو ایک بات ہے نا، یہ بھی سستی میں بعض اوقات بندے کو لے جاتی ہے، اور پھر وہ وقت گزر ہی جاتا ہے۔ اچھا ابھی پڑھ لیتا ہوں، ابھی پڑھ لیتا ہوں، جیسے سردی کا موسم ہے، اچھا ابھی اٹھ جاتا ہوں، اٹھ رہا ہے، لیکن اس کو تھوڑی ظاہر سی بات ہے، رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے اس میں ٹھنڈ بھی زیادہ ہو زیادہ جاتی ہے۔ ہوتی ہے، اچھا ابھی پڑھ لیتا ہوں، ابھی اٹھ جاتا ہوں، اچھا اٹھ جاتا ہوں، ابھی الارم بج رہا ہے، ابھی تو 1 دفعہ بجا ہے، 3 دفعہ اور لگایا ہوا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں آپ کہ جیسے الارم ہے اس میں بھی ذہن بنایا ہوا ہے کہ 1 دفعہ بجے گا تو میں نے نہیں اٹھنا۔ امیر سنت کا تو ہم جو ہے وہ انداز دیکھتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ اس 3 کو گھڑیاں بولیے سیفٹی تقریباً۔ پریکاشن کے طور پر آپ جو ہے وہ اس کو یوں بولیے اقدامات فرماتے ہیں، 3 الارم، لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ الارم بجنے سے پہلے ہی اللہ کی رحمت سے جب اٹھ جاتا ہوں۔ الحمدللہ، یہ 3 لیکن بھی یوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک اگر خراب ہو جائے تو دوسرا صحیح بیک وقت 3 کا خراب ہونے جو نا وہ مشکل ہے، مشکل کام، ایسی ایک بات۔ یعنی دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو، یا بیک کا سب کا سیل ڈاؤن ہو جائے۔ اور یہ 3 اس لیے نہیں ہے کہ پہلے 1 بجے گا ہاں پھر دوسرا بجے گا، نہیں نہیں نہیں، تو اس جب میں نہیں، تیسرا بجے گا تو اٹھنا ہے، یہ نہیں نہیں، یہاں یہ بات نہیں، یعنی یہ ایک سیفٹی کے طور پر یوں نماز کا بالکل اہتمام کرنے کے اعتبار سے آپ دیکھیں میری سنت نے کیسی رہنمائی فرمائی۔ گزشتہ مدنی مذاکرے کے اندر بھی برف باری کے علاقے میں بھی نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، اس پر بھی بالکل آپ نے بڑی جاندار گفتگو جو ہے وہ ایک فرمائی۔ نماز کی ترغیب جو ہے بھرپور انداز میں نماز کی ترغیب دلائی کہ نماز کیا کرنا ہے، نماز کو پڑھنا ہے اور وقت کے اندر پڑھنا ہے، اور اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کا انتظام بھی کرنا ہے، ماشاء اللہ الکریم۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سیدی کہ ابھی اٹھ جاتا ہوں، ابھی اٹھ جاتا ہوں، تو یہ جو ہے نا طول عمل یوں کہہ لیں کہ ایک لمبی امید ہے، ابھی اٹھ جاؤں گا، کر لوں گا، تو یہ بھی بعض اوقات بندے کو نیکی سے جو ہے وہ نماز سے محروم کر دیتی ہے، وقت جو ہے وہ پھر گزر جاتا ہے۔ اچھا جب وقت ہوتا ہے پھر بندہ موقع کی تلاش میں آتا ہے، مجھے مل جائے موقع، جیسے اب جلدی اٹھ گیا ہے تو پانی گرم نہیں ہے تو گرم پانی کا انتظام بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر ہی سکتا ہے، کر سکتے ہیں۔ اور اب اٹھا ہی اس ٹائم پر ہے کہ جب بالکل ٹائم جو ہے وہ شارٹ رہ گیا، اب بولے پانی بڑا ٹھنڈا ہے، اب میں کیا کروں، پانی گرم کرنے جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، وہ اب ہو تو جائے گا۔ شیطان بہت سستی دلائے گا۔ جی اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا، یہ ہے تو ظاہر ہے کہ سستی ہے، یہ ظاہر ہے کہ جیسے اس کو اب یوں لے لیں، نماز کا تو ابھی رہنے دیں، دنیاوی کام میں لے لیں، جب والدین نے کوئی کام کہا، ہاں ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، وہ 1 گھنٹہ ایسے میں نکل جائے گا، تو یہ ہے سستی۔ تو اگر خدا نہ خواستہ والدہ کا حکم نہیں مانتا تو چونکہ ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، جی اگر ایسا کام ہو بالکل ان کے ماننے میں ضروری ہے، یا خود اپنا ہی کوئی ایسا کام ہے چلو میں ابھی یہ کام کر لوں گا، ابھی کر لوں گا، ابھی کر لوں گا، امتحانات کی تیاری چلو میں کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا، تو اس میں تو پھر بھی گزارا ہے، بچت ہے، چلو فیل ہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا، اور نماز قضا ہوگی نا، یہ تو خیر یہ چاہے نماز ہو یا کوئی معاملہ ہو، جب کرنا ہی ہے نا تو آج کا کام کل پہ کیوں چھوڑے، مثال ہے نا، تو ہم جو ہے نا وہ ابھی کا کام کچھ دیر بعد پہ کیوں چھوڑیں، ابھی کر لیں، جب نماز پڑھنی ہی ہے تو ابھی پڑھ لیں، اور ابھی اٹھیں اور وضو کریں اور تیاری کریں اس کی۔ اور یہ واقعی ہے کہ آج کل جو کہ گیس کا بھی معاملات ہیں کہ گیس چلی جاتی ہے، جی تو اب یہی کہ ہم آج کل اپنے یہاں تو یہاں 6 بجے گیس آتی ہے،
اس کو گیزر آن ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور یہ پانی گرم ہوگا، یہ بندہ وضو کرے. اور چونکہ فجر کا وقت بھی 7:18 ہے، اور ہمارے یہاں جماعت جو ہے وہ آج کل 6:45 ہو رہی ہے، تو سب کچھ ممکن تو ہے، بندہ اٹھ جائے. بندہ اٹھ جائے. اور یہ بھی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے کہ سردیوں میں نیند زیادہ آتی ہے ٹھنڈ میں. جو لوگ رات سونے کے عادی ہے نا، جو صرف رات سوتے ہیں، تو سردیوں میں ان کا معمول یہی ہوگا عشاء پڑھ کے سو جائیں گے اور فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھیں گے. اچھا اب گرمیاں ہوں گی، میں نے پنجاب میں دیکھا بالخصوص، وہاں گرمیاں ہوں گی تو وہی عشاء پڑھ کے سو جائیں گے، وہی فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں گے. اب رمضان شریف جو ہے وہ چند سال پہلے سخت گرمیوں میں تھا، تو ان کا معمول یہی دیکھا، اور رات سو گئے، سحری کے لیے اٹھے، پھر دن بھر کام، روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کی، عشاء پڑھی، تراویح پڑھی، پھر سو گئے. اب چونکہ رات چھوٹی ہوتی ہے پھر ان کی نیند پوری ہوتی ہے، اور سردیوں میں رات بڑی ہوتی ہے پھر نیند جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی، پوری کے زیادہ ہو جاتی ہے. زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہے یہ امتحان کہ ہمیں اپنی نیند کی قربانی دینی پڑے گی سردیوں میں، صحیح. اور یہ اٹھ کر جو ہے نماز پڑھنی پڑے گی، یا مرحبا. کہ یہی قربانی ہمیں قبر میں بچائے گی انشاءاللہ سبحان الکریم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ہمیں نماز میں سستی سے بچائے. اور آمین. سیدھی اس پر بھی کچھ گفتگو ہو ہی جائے. جیسے یہ انداز ہے کہ بھئی ایک دفعہ کی کال اٹینشن کو تو ہم نے اس کی پرواہ ہی نہیں کرنی، بالکل موقع کے اوپر آ کے جو کیا ہے کام کرنا. بالکل جب سر پر آ گیا ہے نا تو اب کیا ہے، اب کام کرنا. یہ بھی ایک مزاج ہے، اللہ کرے اس کا بھی کچھ اللہ کریم رحم فرمائے. یہ اصل میں جو نا ہمارا ایسا لگتا ہے کہ یہ قومی مزاج ہے، یہ کہ ایک بار اگر ہارن بجائے گا نا بندہ ہاں جی. تو اس نے ہٹنا نہیں ہے اللہ جب تو دوسرا نہ بجائے، جو دوسرا تیسرا نہ بجائے. اچھا اب جو ہارن بجا رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے کہ ہٹا نہیں، پھر اس نے بھی ایکسیلیٹر سے پاؤں نہیں ہٹانا، اس کو بھی یہی جلدی، اس کو بھی جلدی، اس کو بھی جلدی ہے. ٹھیک ہے بھائی، وہ نہیں ہٹ رہا، ہارن کو لفٹ نہیں کرو، تم تو احتیاط کرو، تم تو کم سے ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹاؤ، اور ایمرجنسی کے طور پہ جو نا کیا کہتے ہیں بریک پہ پاؤں رکھ دو، اس طرف اپنا پاؤں لے آؤ تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. پھر ہوتا نتیجہ یہی نکلتا ہے، تو پھر گاڑی بے قابو ہو جاتی ہے اور وہ بیچارہ ایکسپائر ہو جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے. تو واقعی کہ وہ ہے نا کہ وہ فرسٹ کال ہی پہ بندے کو چاہیے کہ اٹینشن ہو جائے، یا مرحبا. الرٹ ہو جائے. ماشاء اللہ. جی کال شامل کرتے ہیں. میری بیٹی سے قرآن شریف نیچے گر گیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے وزن کے برابر ہدیہ دیں، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ہاتھ سے، چاہے بچہ ہو یا بڑا، اگر قرآن پاک ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اسے کوئی کفارہ نہیں ہے، نہ کوئی گناہ ہے، کچھ گناہ بھی نہیں ہے. اور چونکہ مسلمان ہے تو مسلمان جو ہے وہ کم یعنی معاذ اللہ قرآن شریف کی طرح توہین کرے گا. اگر معاذ اللہ کسی نے جان بوجھ کر اگر اس کو، جس کو ہم پھینکنا بولتے ہیں، اس نے اس طرح کی اگر حرکت کی، معاذ اللہ جان بوجھ کے اس نے اس طرح کیا، پھینکا، تو اب تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا. اب کفارہ کیا؟ اب تو کوئی کفارہ نہیں ہے اس وقت. ظاہر ہے کہ اب تو یہ سیدھا سے توبہ کرے اور اسلام لائے. بس ظاہر یوں دیکھا جائے تو کفارہ اس نے، کفارہ اگر ہوتا نا مال کا تو وہ ایک کم ہوتا. تو ظاہر ہے کہ اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا، جو سب سے جو نا بڑی بلا ہے، ایمان ہی ختم ہو گیا اس کا. تو اب وہ توبہ کرے. اور مسلمان سے تو متصور نہیں ہے کہ مسلمان کبھی اس طرح کی ایسے حرکت کرے گا، کرے، ٹھیک ہو گیا. مسلمان کبھی نہ کرے. اور جو کہ ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ کریم ظاہر ہے کہ یہ بھی ہمارا یہ مزاج ہے. یہ بالکل پاکستان ہندوستان میں دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو نا قرآن شریف کو جب مصحف شریف کو اٹھاتے ہیں نا تو یہ چومتے ہیں، ہاں جی. سر پہ بھی لگاتے ہیں، سر پہ بھی رکھتے ہیں. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک احترام کی صورت ہے. اور یہ چومنا جو نا یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے، جی. قرآن شریف کو چومنا. سبحان اللہ. وہ اچھوں کی نقل اچھی. مرحبا. میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کی چالوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کسی بھی چال سے بچنے کے لیے، کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے، کسی بھی تکلیف سے بچنے کے لیے اس کی معلومات ہونا ضروری ہے. یعنی کسی بھی نقصان سے ہمیں بچنا ہے تو اس کی معلومات ہونا ضروری ہے. اب جیسے زہر ہے اور پتہ ہی نہیں ہے بندے کو، کھا لے گا تو نقصان اٹھائے گا. جب زہر کی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہاں یہ زہر پڑا ہوا ہے یا یہ چیز خراب ہو چکی ہے، یہ چیز کچھ دیر پہلے تک تو نا یہ چیز ایسی تھی کہ جو پیٹ بھرنے کے قابل تھی، بھوک مٹانے کے قابل تھی، مجھے جو نا وہ فائدہ دینے کے قابل تھی، مگر اب جو ہے وہ
یہ زہر بن چکی ہے. بعض کو مٹھائی وغیرہ میں ہوتا ہے, دودھ وغیرہ میں ہوتا ہے کہ وہ فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے, مٹھائی میں ہوتا ہے بعض اوقات. اب یہ چیز زہر ہو جاتی ہے, فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے اس سے, جس کو کہا جاتا ہے. تو جب تک کسی بندے کو نقصان دہ چیز کی معلومات نہیں ہوگی تب تک وہ بچ نہیں سکتا, اس لیے بچنا مشکل ہے. صحیح. تو پہلے تو یہ کہ شیطانی چالوں کی ہمیں معلومات حاصل ہونی چاہیے کہ شیطان کی چالیں کیا ہیں اور یہ کس طرح جو ہے نا یہ چال چلتا ہے اور یہ کس طرح بندے کو جو ہے نا یہ گھما دیتا ہے. پہلے تو اسے چالوں کی معلومات ضروری ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ علم دین ہونا ضروری ہے. اب علم دین کے حصول کے بہت ذرائع ہیں, علم دین حاصل کرنے کے بہت ذرائع ہیں, مدارس ہیں, جامعات ہیں, بیان سننا ہے, مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. یعنی صرف یہی نہیں کہ بندہ جناب کہے گا چلو کسی مدرسے میں داخلہ لے لوں, یہی ضروری نہیں. مطالعہ بندہ کر سکتا ہے, مدنی قافلوں میں سفر کر سکتا ہے, فی زمانہ برقی مبلغ مدنی چینل یہ دیکھ سکتا ہے. اب دعوت اسلامی کا جو ہے سوشل میڈیا, اس کے ذریعے بھی آپ کو علم دین مل سکتا ہے, علم دین کا حصول ہو سکتا ہے. ہفتہ وار سنت و اجتماع میں شرکت کرے, ہفتہ وار مدنی مذاکرہ سنے, مدرسۃ المدینہ بالغان اس میں شرکت کرے, 40 منٹ کا ہے یہ. تو یوں اپنا جو نا وہ اپنے آپ کو اس طرف کرے گا نا انشاءاللہ الکریم علم دین حاصل کرنے کے لیے یوں تھوڑا قربانی دے گا تو انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ اسے علم دین حاصل ہوگا. علم دین جب حاصل ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ شیطان کی چالیں کیا کیا ہیں, اور پھر جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم بچے گا. مگر یاد رہے کہ بندہ اگرچہ کہ بہت بڑا عالم ہو جائے, اس کو ساری چالیں پتہ چل بھی جائے, پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے, اس رب قدیر سے دعا مانگنا نہ چھوڑے کہ اے اللہ تو مجھے شیطان کی چال سے بچا. بلعام بن باعورہ کیونکہ اتنا بڑا تھا, اتنا بڑا عالم تھا, اور کتنا بڑا تھا یہ کہ اس کی نظر لوح محفوظ تک تھی, مگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا, ایک نبی کی گستاخی کی وجہ سے. اور نبی بھی کون, جو کہ اولو العزم میں سے تھے, جن پر ایک کتاب نازل ہوئی تورات شریف, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ وہ نبی کہ جن کے ہم پر بھی احسانات ہیں کہ انہوں نے 50 سے 5 کروائی نمازیں. تو ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں چونکہ یہ مستجاب دعوت تھا, یعنی یہ جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی, فوراً اس کا نتیجہ آ جاتا. تو چونکہ کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ تھا, اس سے کفار نے جو نا وہ یہ چال چلی کہ ہم جو ہے بلعام بن باعورہ سے دعا کروائیں چونکہ یہ مستجاب دعوت ہے. تو انہوں نے جو نا اس کو لالچ وغیرہ دے کر سارا سو تیار کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بد دعا کرے. اور یہ مال کے لالچ میں آ گیا, اور یہ کم بخت جو ہے وہ اس نے اپنی زبان چلانے کی کوشش کی, اور چونکہ نبی کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے. تو خیر یہ جو بھی الفاظ کہتا گیا وہ یہ ارادہ کرتا تھا معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بولنے کا, مگر جو ہے یہ اپنے حق میں بولتا گیا. اور یہ جو کروانے والے تھے ان کے حق میں بھی وہ جا رہے تھے. وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. اللہ کریم ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو محب ہی رکھے مرتے دم تک. آمین. جی کال شامل. خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, بچے کے کان میں اذان دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کتنی بار اذان اور کتنی بار تکبیر دینی ہے؟ بہتر طریقہ کیا ہے یہ بالکل اس کو بتائیں, اذان بچے کے کان میں دینے کا, اور کون جو ہے وہ اذان دے, اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ ارشاد فرمائے. کہ بعض اوقات لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم کسی نیک سے, کسی پرہیزگار بندے سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اذان کھلوائیں. اور مجھے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اتفاق ہوا کہ میں نے دیکھا ایک ہاسپٹل کے اندر دیکھا کیا, بیٹھا ہی ہوا تھا, بچے کی ولادت ہوئی تو وہ پتہ نہیں کون تھا ادھر ہی, تو میں نے سنا کہ وہ جو ہے وہ اذان دے رہا ہے, تو دونوں کانوں میں کیا کر دیا اس نے, جو ہے وہ اذان ہی جو ہے وہ دے دی. تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے بچے کے کان میں جو ہے وہ اذان دینے کے حوالے سے, یہ جو ہے وہ ارشاد فرمائے, اور اس کی صحیح معلومات جو ہے وہ کیا ہیں؟ دیکھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہو اور اس کے کان میں اگر اذان دی جائے تو یہ ام الصبیان یعنی جو مرغی کا جو مرض ہے اس سے یہ محفوظ رہے گا. اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھے کان میں اذان دے, پھر الٹے کان میں اقامت دے, پھر سیدھے کان میں اذان دے, پھر الٹے کان میں اقامت دے, پھر سیدھے کان میں اذان دے, پھر الٹے کان میں اقامت دے.
फिर सीधे कान में अजान दे, यानी सीधे कान में 4 बार अजान होगी और उल्टे कान में 3 बार इकामत, यानी टोटल ये बनेगा 7 मरतबा। और ये एक रिसाला है अकीके के बारे में सवाल जवाब, इसमें जो है ना ये अजान का तरीका भी लिखा हुआ है, अकीके के हवाले से भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। और ये किससे दिलवाई जाए हाँ, अजान? किसी एक नेक और सालेह शख्स से दिलवाई जाए अजान, परहेजगार से। बाप अगर खुद देना चाहे तो जी? हाँ बिल्कुल, बाप अगर खुद देना चाहे तो खुद भी दे सकता है, कोई इसमें हर्ज नहीं, बल्कि अच्छी बात है। अच्छा, अजान देने से भी कि बलाएं भी जो है ना ये भी दूर होती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरा ये अर्ज़ कर दूँ कि वो कानों में उंगलियां डाल के और ये इस तरह अजान नहीं देने हैं, और बिल्कुल जो है ना वो तेज़ आवाज़ से वो इस तरह अजान नहीं देनी, बस नॉर्मल अजान कहनी है, अजान देनी नहीं, अजान कहनी है। सही, ठीक हो गया जी। कॉल शामिल करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि कयामत के दिन याजूज माजूज निकलेंगे, ये कैसे होंगे? जी, याजूज माजूज जो है ना ये याफस बिन नूह की ये औलाद में से जो है ना फसादी गिरोह के, याफस बिन नूह की औलाद में से। ये नहीं ऐसे थे कि ना ही किसी जानवर को छोड़ते थे ना ही इंसान को, यानी जानवर दरिंदे वगैरह इन सबको जो है ये खा जाते थे ये। और इनके बारे में आता है कि इनमें बास तो ऐसे कि जिनका 120 गज जो है ना वो कद इनका है, इनका लंबा, और बास के बारे में ये कि 120 गज जो है ना ये लंबाई और 120 गज चौड़ाई। और बास के ही के कान जो है ना वो इतने बड़े बड़े हैं कि एक कान पे जो है ना ये लेटते हैं उसको बिछा के, और एक कान जो है ना वो ओढ़ के सोते हैं। तो सैयदना सिकंदर ज़ुल्क़रनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जो ना एक कौम ने फरियाद की, चूँकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हुकूमत थी वो पूरी दुनिया पे थी ना, और आपके बारे में आता है कि आप सूरज के उस मकाम तक गए जहाँ सूरज गुरूब होता है, जो कि तफासिर वगैरह में लिखा हुआ है। तो उन्होंने आपसे अर्ज़ की कि हम इनकी वजह से तंग हैं, तो चुनाचे फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो वो क्या कहते हैं कि वहाँ एक दीवार खड़ी कर दी, उनको जो वो पैक कर दिया याजूज माजूज को, जिसका ये कुरान में भी इसका वाक़या है जी, इसका जिक्र है जी। इस हवाले से। अब ये है कि कुर्ब क़यामत है, क़यामत के करीब में जो है ना ये याजूज माजूज निकलेंगे। उनके बारे में ये आता है जो लिखा हुआ है किताबों में कि ये रोज़ाना उस दीवार को ये तोड़ते हैं, चाटते हैं, क्या करते हैं, ये करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब ये दीवार बिल्कुल अंडे के छिलके की मिकदार रह जाती है शाम के वक्त, तो ये फिर कहते हैं कि अब हम जो ना वो कल करेंगे। अब जब अगले दिन आते हैं तो अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की शान की दीवार वही दोबारा फिर मोटी हो जाती है, फिर ये दोबारा करते हैं। जब इनका निकलने का वक्त होगा तो उस शाम ये कहेंगे कि अब जनाब बकिया हम इंशाअल्लाह कल करेंगे। जब ये इंशाअल्लाहुल करीम का ये कलिमा इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह जब कहेंगे, तो अब अगले दिन जो ना दीवार, जो अगली सुबह जो ना दीवार ये वही के अंडे के छिलके ही की मिकदार होगी, उसको फिर ये तोड़ कर ये निकल आएंगे और ये ज़मीन में फसाद बर्पा करेंगे, ठीक ठाक ये मारधार करेंगे, खेतियाँ वगैरह सब ये खा जाएंगे, पानी भी पी जाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहि नबीना वालिस्सलाम जो है वो पहाड़ पर तशरीफ़ ले जाएंगे मुसलमानों को लेकर, और फिर इनके लिए बद्दुआ फरमाएंगे। उससे ये होगा कि इनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा हो जाएगा, इनके कीड़े पैदा हो जाएंगे, उस कीड़े की वजह से ये मर जाएंगे सब के सब बैक वक्त, ये सब हलाक हो जाएंगे। फिर जब आप अलैहिस्सलाम ज़मीन में तशरीफ़ लाएंगे, पहाड़ से जो नीचे आएंगे, तो इनकी जो है वो लाशों से ताफ़ुन उठ रहा होगा, बदबू वगैरह उठ रही होगी। तो फिर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, दुआ करेंगे, तो फिर कोई परिंदे आएंगे और इनकी लाशों को उठा कर ले जाएंगे और जहाँ खुदा चाहेगा वहाँ वो फेंकेंगे। अल्लाह हमें इस फितने से महफूज फरमाए। अल्लाह करे हमारी औलाद को इससे महफूज होने, बस अल्लाह करे हमारी औलाद उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो। आमीन 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 या मरहबा। अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत और सलामती अता फ़रमाए और एक अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारने की सार नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन अलैहि व अला आलिहि अफ़ज़ल सलावत व तस्लीम। मदनी चैनल लिखते रहिए सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खुलते नए हर दिन अबवाबे ज़िंदगी, या रब हमें सिखा